یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 1977، حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا دخل العشر وعنده اضحیة يريد ان يضحی فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا۔ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحج کے 10 دن آ جائیں تو جو تم میں سے قربانی کا جانور اپنے پاس رکھتا ہو اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا ارشاد فرمایا ہے، اس میں حکمت یہ ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پورے ناخن اور پورے بال اور جسم کے پورے اعضاء اس جانور کا بدلہ بن جائیں اور جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ضروری جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص نے پچھلے 31 دنوں سے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے ہوں اور وہ ذی الحج کے 10 دن بھی اگر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نہ کاٹے تو اسے 41 دن ہو جائیں گے۔ اب اصول یاد رکھیں کہ 40 دن کے اندر اندر اپنے موئے زیر ناف اور جسم کے اضافی بال اور ناخن کاٹنا یہ لازم و ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے 41 دن ہو گئے اپنے ناخن، اپنے موئے زیر ناف، جسم کے اضافی بال نہ کاٹے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اب اگر کسی شخص نے پچھلے 31 دنوں سے نہیں کاٹے ہیں، وہ اس ذوالحج کے 10 دن بھی نہ کاٹے تو 10 ذی الحجہ کو اسے 41 دن ہو جائیں گے، اور 41 دن تک نہ کاٹنا یہ گناہ ہے۔ اب ایسا شخص بالکل اس مستحب پر عمل نہیں کرے گا، بلکہ وہ اگر بیچ میں کاٹ لے تو گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اگر 40 دن ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو تو کاٹنا ضروری ہے۔ صحیح شریف کی حدیث طیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ جو شخص قربانی نہ بھی کرنا چاہتا ہو اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بال اور ناخن ان 10 دنوں میں نہ کاٹے اور 10 ذی الحجہ کو کاٹے، تاکہ اسے بھی اس قربانی کا ثواب مل جائے۔ تو جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، اگر پچھلے 31 دنوں کے اندر اندر انہوں نے بال اپنے کاٹے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس مستحب پر ضرور عمل کریں اور اس ثواب کو پائیں، اس اجر عظیم کو پائیں۔